چھوڑ دو موبائل، اپنی بیوی سے دل لگا چھوڑ دو۔ جو آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں آئی، اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہے، اپنی بہنوں کو چھوڑا ہے، اپنے تمام تر رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنی خالاؤں کو چھوڑا ہے، اپنے ماموں کو چھوڑا ہے، اپنی چاچوؤں کو چھوڑا ہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر نہ وہ خالہ کے گھر جا سکتی ہے، نہ ماموں کے گھر جا سکتی ہے، نہ وہ اپنے بھائی کے گھر جا سکتی ہے، نہ وہ اپنی بہن کے گھر جا سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ تو اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ اور پھر بھی آپ جب گھر میں آتے ہیں تو آپ موبائل پر بیٹھے پوری دنیا میں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے انصاف آ گیا؟ ہمارے بھائی نے ہماری ایک بہن نے لکھا ہے، اللہ کہتی ہیں قاری صاحب میرے شوہر جب بھی گھر آتے ہیں تو آتے ہی موبائل پہ لگ جاتے ہیں، موبائل پہ ٹچ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں موبائل پہ لگے رہتے ہیں، کھانا بناتی ہوں، ناشتہ تیار کرتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، کپڑے استری کرتی ہوں، سب کچھ بوٹ چھوٹ ہر چیز مکمل تیار کر کے ان کو دے دیتی ہوں، بس وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آفس چلے جاتے ہیں، آفس سے شام کو واپس آتے ہیں، آتے ہی موبائل پکڑتے ہیں، موبائل بس چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں۔ ایسے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کیا یہ میرے شوہر کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھے بھی ٹائم؟ اللہ او بھائی غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ العظیم میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، میرے پاس ایسے لوگ مسائل لے کے آئے ہیں کہ وہ ہماری بہنیں، وہ ہمارے بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری مائیں، خدا کی قسم جنہوں نے کبھی یوں کر کے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، صرف اور صرف خامد کے غلط رویے کی وجہ سے آج ان گھر میں ایسے مسائل بن گئے ہیں کہ جو بتانے کے بھی قابل نہیں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف اور صرف یہ بنی کہ ان کے خامدوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر موبائلوں کو دل دے دیا، موبائل کے ساتھ دل لگا لیا ہے۔ اوہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ موبائل کی بجائے اپنی بیوی سے دل لگاتے۔ اللہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھو، امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ورضا کیا کہتی ہیں؟ امی جان کہتی ہیں میں جب کوئی گھر میں کوئی کام کر رہی ہوتی نا، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی فرماتی ہیں میں کوئی گھر میں کام کر رہی ہوتی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور مجھے کہتے یا عائشہ تم پیچھے ہو جاؤ، یہ کام میں نے خود کرنا ہے۔ اور یارو کبھی باہر سے آتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے کبھی تحفہ لے کے آئے اور کچھ نہیں آتے راستے میں ایک کسی ریڑی سے ایک پھول لے لو، گھر میں آتے ہوئے کہو السلام علیکم، بیوی کو کہو یہ مجھے اچھا لگا تھا، یہ میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو یہ آپ کے لیے اللہ یارو اور نہیں کچھ کر سکتے۔ آپ کی بیوی نے آپ کے کپڑے دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے؟ دھوئے ہیں نا؟ آپ کے کپڑے استری کیے یا نہیں کیے؟ پریس کیے یا نہیں کیے؟ آپ کو بہترین کھانا بنا کے دیا یا نہیں دیا؟ اور یارو آپ کے ساتھ اگر 5 7 8 مہمان آ گئے ہیں، آپ کے مہمانوں کی اس نے قدر کیا یا نہیں؟ ان کو کھانا بنا کے دیا ہے کہ یا نہیں دیا؟ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یار آپ نے کبھی اس کو کہا ہے کہ شکرن کبھی کہا؟ آپ نے کبھی جھوٹے لفظوں میں بھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ تھینک یو، آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ پھر کہتے ہو ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں، ہمارے گھر برباد ہو گئے ہیں۔ گھروں کو برباد کرنے والے، گھروں کو اجاڑنے والے، گھروں میں نہ چاکی پیدا کرنے والے تو ہم خود مرد ہیں، خود خامد۔
جس نے اپنا سارا وقت موبائل کو دیا ہے، بیوی سے کچھ نہ کہا۔ میری باتیں کڑوی تو ہوتی ہیں لیکن اللہ کی قسم اصلاح والی ضرور ہوتی ہیں۔ کئی ایسے گھر تھے جنہوں نے ہماری گفتگو کو سنا اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی، آج وہ گھروں کی تمام ناچاکیاں ختم ہوئی ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے آج وہ گھر آباد ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اپنے گھروں پر توجہ دو، چھوڑ دو موبائل کو، ٹائم دو موبائل کو۔ یہ نہیں میں کہتا استعمال والی چیز ہے، کبھی 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس کو سائیڈ پہ رکھ کے کبھی اپنے بچوں کی بھی خیر خبر لے لیا کرو، کبھی اپنی بیوی سے بھی دکھ سکھ کر لیا کرو، کبھی بیوی کو بھی یہ بتا دیا کرو کہ آج الحمدللہ ہمارے آفس میں اتنی آمدنی ہوئی ہے، آج ہمیں اتنا نفع ہوا ہے، آج یہ مسائل چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے کبھی سیرت پڑھی ہوتی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کو پہلی جب پریشانی آئی تھی غار ہیرا میں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیوی، اپنی رفیقہ حیات امی جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تھے نا، آ کے کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے اوڑھنی دو، کمبل دو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر خوف چلا گیا، امی جی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں محبوب آپ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلی پریشانی جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جی خدیجہ اپنی رفیقہ حیات اپنی زوجہ محترمہ کو بتا کے کہا تھا یہ مجھے پریشانی آئی ہے۔ پھر امی جان نے یہ کہا تھا کلا واللہ لا یخزی اللہ ابدا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں